السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 210 آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آیت نمبر 211 سے آیت نمبر 221 تک 211 سے 221 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو اسے سن کر سمجھ کر اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چند باتیں، لاسٹ ایپیسوڈ میں، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ چاند ہے کیا اصل میں۔ چاند یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، چاند یہ حج کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ کے نبی حج کرنے کے لیے گئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو یہ کفار مکہ جو ہے نا اللہ کے نبی کو روک دیے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیسے اپنا ڈیفینس کرنا، کیسے ان سے جھگڑنا، کیسے ان سے لڑائی کرنے کا اللہ نے جو حکم دیا تھا، وہ سارے کا سارا قصہ آپ نے آپ پڑھ چکے ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے حج کے بارے میں انفارمیشن دی کہ اصل حج ہے کیا، حج کے بارے میں سارا قصہ سنایا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا تیاری کر کے آنا ہے، کیسے اپنے مائنڈ سیٹ کو تیار کر کے آنا ہے، آتے آتے توشہ بھی، زیادہ راہ جو بھی ضرورت پڑتی ہیں حج کی چیزیں، کھانے وغیرہ کی چیزیں، سب اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے جب آپ حج ختم ہو جائے گا آپ کا، جب آ کر آپ آخری میں مینا میں آئیں گے، جب آپ کا کنکر مارنا باقی رہے گا، اس ٹائم پہ آپ اللہ سے کیا کیا دعائیں کرنا ہے، آپ کو دنیا آخرت دونوں دعائیں آپ کو مانگنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے منافقوں کا ذکر کیا کہ منافق کیسے ہیں، جو صرف کیا ہے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بڑے اچھے نظر آتے ہیں، بڑے نالجبل پرسن نظر آتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کچھ بھی نالج نہیں رہتی ہے۔ وہ لوگ الد الخصام، بڑے جھگڑالو رہتے ہیں، بڑے فسادی رہتے ہیں، انہیں اپنی عزت پیاری رہتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر انہیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ان کے آگے، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ۔ اور اس کے بعد آخری ایپیسوڈ کی اینڈ آف آخری آیت ہے نا، اینڈ آف دا ایپیسوڈ جس آیت پر ہم نے اپنے ایپیسوڈ کو ختم کیا تھا، وہ آیت ہے، وہ آیت کے اندر کفار مکہ کیا کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کروائے تھے کہ اللہ کیوں اتر کر نہیں آتا، فرشتے کیوں اتر کر نہیں آتے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس کے اندر بڑی اچھے سے اللہ نے جواب دیا ہے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، جب اللہ آ جائے گا تو سارا کا سارا معاملہ کیا ہے سمیٹ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا اسی وقت آنا پاسبل ہے، ممکن ہے جب دنیا ختم ہو جائے، جب سور پھونک دیا جائے۔ تو لہٰذا اس کے بعد یہ تو ہو گئی گزشتہ ایپیسوڈ کی باتیں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ رب العالمین کہتا ہے سل بنی، آیت کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل، اے کفار مکہ ذرا ان بنی اسرائیل سے پوچھو، سل پوچھو بنی اسرائیل کو، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے اپنی کتنی واضح نشانیاں ان کو دکھائی تھی، ہم نے کتنے واضح معجزات ان کو دیے تھے، ذرا پوچھو ان سے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، میری نعمت کو پانے کے بعد اگر کوئی نعمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العالمین سخت سے سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر جو معجزے نازل کیے تھے، مثال کے طور پر موسیٰ عصا بڑی فیمس ہے، موسیٰ کی لکڑی، یہ سب سے بڑا معجزہ تھی ہے، اگر پتھر پر مارو تو پانی نکلتا، اگر پانی پر مارو تو پتھر بن جاتا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے علاوہ
اللہ رب العالمین نے 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے یہ لوگ، میدان میں دھوپ میں بھٹکتے رہے، اللہ نے ابر کے ذریعے ان پر سایہ کیا، جب پینے کی باری آئی تو پتھر پر مارے تو 12 جگہوں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا، جب کھانے کی باری آئے تو اللہ نے جنت سے منہ و سلوہ ان کے لیے اتار دیا، بہت ساری نعمتیں اللہ کو پانے کے بعد بھی یہ بنی اسرائیل اتنی بدتر قوم تھی، کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ، اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے۔ ایسے ہی تم بھی کر رہے ہو اے کفار مکہ، تم نے بہت ساری نعمتیں دیکھ لی ہیں، ہمارے معجزات تم نے دیکھ لیے ہیں، اپنے نبی سے تم نے ڈیمانڈ کیا تھا انگلی سے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ چاند کے، دیکھ لیے ہیں ہم، دیکھنے کے باوجود بھی کئی سارے معجزے، پھر بھی تم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ کون سا ڈیمانڈ؟ اللہ کیوں نہیں اتر کے آتا، فرشتے کیوں نہیں اتر کے آتے؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، جب یہ ڈیمانڈ کیا تو بس آسمان سے ایک چیخ آئی تھی، سب کے سب مر گئے وہیں پر۔ کہیں تم بھی اس چیز کا انتظار تو نہیں کر رہے ہو؟ کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسی پنشمنٹ، ایسا عذاب کا تم انتظار کر رہے ہو؟ تو لہٰذا جو ڈیمانڈ تم کر رہے ہو نا، اس طرح کی ڈیمانڈ بالکل مت کیا کرو۔ انہیں بدتر سے بدتر میں نے سزا دی ہے، جو کچھ دیا تھا سب چھین لیا میں نے ان سے۔ تو لہٰذا آپ بھی ٹائم ہے تمہارے پاس میری ان نعمتوں پر غور کر کے نعمتوں کو بدلنے کے بجائے، اس کی ناشکری کرنے کے بجائے شکر ادا کرو اور عزت والی زندگی گزارو، اسلام والی زندگی گزارو۔ میں آنا، میرے فرشتے آنا، یہ اسی وقت پاسبل ہے جب قیامت آئے گی، تو لہٰذا اس وقت تک توبے کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، لہٰذا تم اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کر اسلام کو فالو کر لو۔ اگر اتنا ہی آپ کو جاننا ہے تو ذرا بنی اسرائیل سے پوچھ لو ان کے باپ دادا کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ آگے آیت سمجھ میں؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہے ہمارا آیت نمبر 212۔ اللہ کہتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ اللہ اکبر۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھو، بعد میں آیت کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جس کے بیس پر یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہو، کل قیامت کے دن فوقہم، یہ ان کافروں کے اوپر رہیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے والا ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے کیا کر دیے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کر دیا، حق کا انکار کر دیے کافر، ماننے کے بجائے، اقرار کے بجائے انکار کر دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا بدلے میں؟ دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا، مال جائیداد سب کچھ انہیں دے دیا، کیونکہ اللہ کا یہ سسٹم ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو بھی دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے کافروں کا آخرت میں ایک حصہ بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی ان کو۔ اس کے بدلے جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں زندگی بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے، سب کچھ ہم اس کو دیں گے۔ لیکن جو صرف دنیا چاہتا ہے، ان کافروں کی طرح دنیا کو ہم مزین کر دیں گے، خوبصورت بنا دیں گے، اس کو دنیا ہم دے دیں گے اس کو۔ تو جب دنیا مل گئی ان کو، تو اسی دنیا کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے، انہی جائیداد کی وجہ سے نا، یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام دنیا کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کوئی دنیا کی خواہش انہیں دین سے پھیر نہیں سکتی تھی، کوئی دنیا کی چیز انہیں ایمان سے ہٹا نہیں سکتی تھی، اتنا اسٹرانگ تھا صحابہ کرام کا ایمان۔ جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو مکہ میں اکثر صحابہ ویل سیٹلڈ تھے، بہت بڑا بڑا بزنس ان کا تھا۔ یہ ایک حکم اللہ کا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا، تو اپنے صحابہ کرام نے اپنا سارا بزنس، کاروبار، بیوی، بچے، سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ صحابہ کفار کو یہ بات دیکھ کر ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے مذاق اڑانا سٹارٹ کر دیا، ان سے بڑے دیوانے کون ہو سکتے ہیں؟
اپنا مکے میں سب کچھ سیٹل کرنے کے بعد چھوڑ کر محمد کی ایک بات پر دین 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 بول کو یہاں سے چلے جاتے ہیں. ان سے بڑے دیوانے کون ہو سکتے؟ مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام کا، بھولے بھالے سمجھ کو مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے کہا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ میرے جو صحابہ دیکھ رہے ہیں نا، جن کے دل میں میرا ڈر ہے، میرے ایک آرڈر پر نکل کر چلے گئے، کل قیامت کے دن یہی صحابہ فوقہم، ان کے اوپر رہیں گے، تمہارے اوپر رہیں گے کافر. ان کا ٹھکانہ تو علیین ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جو جنت تو نہیں ہے لیکن جنت جیسی جگہ ہے. لیکن تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے جانتے ہو؟ زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے، اسفل سافلین، اس کے اندر تم رہو گے. صحابہ تو ون آف دا بیسٹ زندگی گزاریں گے، تم تو کیا ہے تھرڈ سے تھرڈ کلاس زندگی، بد سے بدتر زندگی تم کیا ہے کل قیامت کے دن گزارو گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو مال تمہیں ملا ہے نا اس پر اتراؤ مت. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے. آگے آئے سمجھ میں؟ تو یہ لوگ حق کا انکار کر دیے تو اللہ نے ان کے لیے دنیا کھول دی. تو لہٰذا اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، جب بھی اللہ مال دیتا ہے تو مال کو لے کر اتراؤ مت، مال کو لے کر تکبر مت کرو، مال کو لے کر تو چھوٹا میں بڑا، تو میرے سامنے جھک، تو میری بات مان. یہ اکڑاگی، یہ پراؤڈ کبھی بھی نہیں آنا انسان کے اندر، یاد رکھو، ورنہ ان کافروں کے ساتھ ہم رہیں گے. کیونکہ ایسے کیا کرتے تھے، مال کی بیس پر سامنے والے کو کمزور سمجھتے تھے لوگ. تو لہٰذا آپ سے بھی نویدن ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ مال کی بنیاد پر سامنے والے کو بالکل کمزور مت سمجھیں، کیونکہ اللہ تمہیں رزق دینے پر قادر ہے، وہ اسے بھی رزق دے سکتا ہے اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا؟ ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کی آیت نمبر 213. اللہ رب العالمین کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں، بعد میں آیت کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اس کے بعد اللہ رب العالمین نبیوں کو بھیجتا گیا جو خوشخبری بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے. وانزل معهم الکتاب بالحق، ان نبیوں کے ساتھ ایک حق والی کتاب بھی اللہ نے دے کر بھیجا ہے ان کو. کیا ہے؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں جو اختلاف ہوتا تھا اس اختلاف کو دور کرتے تھے. اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کے اندر کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے اختلاف کو دور کرتے تھے وہ لوگ. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اس میں اختلاف صرف وہی لوگ کرتے تھے جن کے پاس نبی تھا، جن کے پاس کتاب تھی، جن کے پاس کھلم کھلا نشانیاں آ گئی تھی، حق کیا ہے جھوٹ کیا ہے سب واضح ہو گیا تھا. جان کر بھی یہ لوگ کیا ہے وما اختلف فیہ، اس کے اندر اختلاف کیا کرتے تھے. کیوں؟ بغیم بینہم، آپسی نفرت کی وجہ سے، آپسی دشمنی کی وجہ سے، آپسی کیا بولتے ہیں اس کو ایگو، ضد کی وجہ سے یہ لوگ کیا اختلاف کرتے تھے. ان کے اختلاف کرنے کی اصل جو بیس تھی وہ لا علمی نہیں تھی بلکہ ان کا ضد تھا، ان کا ایگو تھا. ایگو کی وجہ سے یہ لوگ کیا حق کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھو فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ رب العالمین اپنے حکم سے حق میں سے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دیا. فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دیا. من الحق بإذنہ، اپنے حکم سے حق میں سے. کس چیز میں ہدایت دیا؟ لما اختلفوا فی، جس میں ایمان والے اختلاف کر بیٹھے تھے ان سے اختلاف کو ہٹا کر اللہ رب العالمین نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے متفق کر دیا. کس کے ذریعے سے؟ اپنے حکم اور اپنے حق کے ذریعے سے. وہ حق کیا ہے؟ حق ہے کتاب اور حق ہے اللہ کا نبی.
حق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان اختلاف کو ختم کر دیا اور ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر متفق کر دیا، سب کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے پر لاتا ہے اس کو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ پہلے سب کے سب ایک ہی امت تھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نبیوں کو بھیجتا گیا، جیسی لوگوں میں اختلاف ہوا نبی آتے گئے، وہ نبی آ کر کیا ہے اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتے گئے۔ وہ اختلاف کے اندر کچھ لوگ ایسی ہی تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے پرسنل ایگو کی وجہ سے کیا اختلاف ختم کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اختلاف بڑھانا چاہتے تھے۔ لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اختلاف تو نہیں چاہتے تھے، امن والی زندگی چاہتے تھے، سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کے پاس نبی بھیجا، ان کے اوپر کتاب اتاری، وہ نبی کو اور کتاب کو فالو کرتے ہوئے اختلاف کو چھوڑ کر اتحاد کی طرف آ گئے۔ اختلاف الگ الگ ہونے کے بجائے ایک ہو گئے اور ایک اللہ، ایک نبی اور ایک کتاب کو ماننا چالو کر دیے۔ اللہ نے وہی کہا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت پر صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑی تاریخ کا انکشاف کیا ہے، ایک بہت بڑی ہسٹری کو اللہ رب العالمین نے ایکسپوز کیا ہے اس آیت کے اندر۔ ذرا غور سے سننا۔ سٹارٹنگ جب انسانیت کا آغاز ہوا، آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، اس کے بعد ساری کی ساری جو انسانیت کی بیس ہے نا، یہ بیس توحید پر رکھی گئی تھی۔ ایک اللہ، توحید مینس ایک اللہ کو ماننا، تو یہ بیس اسی پر رکھی گئی تھی، کفر اور شرک پر بیس نہیں تھی۔ چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، آگ، فرشتے، نیک لوگ، ان میں سے کسی کی پوجا پاٹ پرستش پر انسانیت کی بیس نہیں تھی، بلکہ انسانیت کی بیس تھی صرف اور صرف توحید پر۔ اسی لیے اللہ نے کہا کان الناس امۃ واحدہ، سٹارٹنگ میں سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی ملت تھے، ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، ختم۔ اس کے بعد فبعث اللہ النبیین، اس کے بعد اللہ نبیوں کو بھیجتا گیا۔ ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے نا، جو گیپ، یہ تقریباً 1000 سال ہے۔ 10 قرن، ایک قرن ہوتا ہے 100 سال کا، ویسے 10 قرن اگر ہم دیکھیں گے تو 1000 سال۔ تو آدم اور نوح کے بیچ میں 1000 سال کا گیپ ہے۔ یہ 1000 سال تک لوگ کیا ہے؟ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی ملت تھے، ایک ہی امت تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد شیطان ان کے پاس آیا۔ اس زمانے کے 8 بڑے نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے پاس آ کر بولا کہ بیچارے اب غم کیوں کر رہے ہو، جانے والے تو چلے گئے، اب واپس لوٹ کے تو نہیں آ سکتے انہوں، ایک کام کرو، ان کی تصویر بنا لو پیپر کے اندر۔ سب سے تصویر بنا کر خود دیا شیطان، 8 لوگوں کی تصویر بنا کر خود دیا۔ جب 8 لوگ نیک تھے تو 8 گروپ بن گئے، ٹھیک ہے؟ ایک سے 8 گروپ نکل گئے۔ اب اس کے بعد یہ جنریشن چلی گئی، دوسری جنریشن آئی، آ کر شیطان پھر ان کے پاس آیا، بھائی پیپر کی کیا گارنٹی، پانی میں پڑا تو بھگ جاتا، دھوپ آگ اس کو جلا ڈالتی، تو یہ ضائع ہو سکتا ہے، ایک کام کرو، ایک ایسی چیز بناؤ جسے پانی بھی ختم نہیں کر سکنا، آگ بھی ختم نہیں کر سکنا، یعنی پتھر۔ ایک کام کرو، پتھر پر تم کیا ہے ان کے بت تراش لو، ان کی صورت بنا لو، ان کا اسٹرکچر بنا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں آتا، خود شیطان نے آ کر انسان کی شکل میں بنا کر دے دیا، 8 بڑے بڑے لوگوں کے مجسمے بنا دیے۔ اس کے بعد وہ جنریشن چلی گئی، عزت کرتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے بعد جو جنریشن آئی نا، شیطان پھر آیا انسان کی شکل میں، آ کر کہا کہ جو دیکھ رہے ہو نا 8 لوگ کھڑکو ہی سے یہاں، یہ کون سمجھتے ہیں؟ کون بھی نہیں، تمہارے پوروج، تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، تمہیں بھی کسی جنک پکڑ لے کو، اسے کیا ہے پورے قوم والے 8 میں سے ذرا سلیکٹ کر لے کو، پکڑ لو، عزت کرو، عبادت کرو، جھکو، سجدہ کرو، نعوذ باللہ۔ شیطان آ کر سارے گاؤں والوں کو 8 لوگوں کے سامنے جھکا دیا، ان کی پرستش، ان کی پوجا پاٹ چالو ہو گئی۔ جب ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ سلیکٹ کر لیے تو پہلے کو ماننے والے دوسرے کو نہیں مانتے تھے، دوسرے کو ماننے والے تیسرے کو نہیں مانتے تھے، تیسرے کو نہیں ماننے والے چوتھے کو نہیں مانتے تھے، ایسا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فبعث اللہ النبیین، نبیوں کو بھیجتا رہا۔
فَمَا اخْتَلَفُوا فَبَعَثَ، جیسی لوگ اختلاف کر بیٹھے نبی آتے تھے، آ کر اللہ کی کتاب لا کر ان کے درمیان انہیں سمجھاتے تھے، بھائی جو تم کر رہے ہو غلط ہے، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ 8 لوگوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ لوگ کیا ہے، اللہ کیا بولتا ہے اس کے اندر، نبی اختلاف صرف وہی لوگ کرتے تھے جن کے پاس نبی تھا، کتاب دی گئی تھی، واضح طور پر ان کا نبی ان کے سامنے واضح کر دیا، بتا دیا، بتانے کے بعد آپسی بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یہ لوگ کیا ہے نبی کی بات کا انکار کر دیے، اور اپنا ایگو، اپنی عزت ان کو پیاری ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ اختلاف ختم نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اختلاف کو اور بڑھا دیا۔ نوح علیہ السلام، آدم کے بعد نوح علیہ السلام آئے نا، ان کا جو کالنگ پیریڈ تھا، آؤ 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 کر کے بلانے کا اسلام کی طرف، 950 سال، 950 سال انہوں کیا ہے اللہ کی طرف یہ کہ اللہ کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنی ڈھیٹ قوم تھی، اتنی بتوں میں ایڈکٹ ہو گئی تھی ان کی، یعنی اس مجسموں کی اتنی کیا کرتے تھے وہ لوگ، پوجا پاٹ اتنا سٹارٹ کر دیے تھے کہ 950 سال کے اتنی لانگ پیریڈ میں اونلی صرف اور صرف 83 ممبرز حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک کشتی بنا کر ان ایمان والوں کو بچا لیا، ساری دنیا کو ہلاک و برباد کر دیا اللہ رب العالمین۔ تو اسی ہسٹری کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ریوائنڈ کیا ہے، یہاں پر بتا رہا ہے۔ یہاں پر بیک گراؤنڈ ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا معلوم اللہ کا؟ پہلی آیت سے اس کا لنک کیا ہے، یہ جو کفار مکہ تھے نا، یہ بھی جانتے تھے اللہ کے نبی کو کہ ہمارے نبی یہ ہے، کیونکہ توریت میں انجیل میں لکھا ہوا تھا، بس ایگو کی وجہ سے، بس ضد کی وجہ سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نسل سے آئے بغیر عرب کی نسل سے نکل گیا، بس ایگو تھا ان کے انکار کرنے کا اصل مقصد۔ اللہ نے کہا کہ سٹارٹنگ میں بھی لوگ 1000 سال تک ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، اس کے بعد 8 لوگوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ انہوں نے کیا ہے اپنے جو اختلاف کیا نا ایگو کی وجہ سے، نبی آتے گئے، سجھارتے گئے، سمجھاتے گئے، بٹ ماننے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جگہ پر ان کے ایگو نے جگہ لے لی تھی، ان کی ضد، ان کی انا، میں اس کے سامنے کیوں جھکنا، میں اس کی بات کیوں ماننا۔ تو یہی بیس تھا ان کا، انکار کر دیے۔ 8 لوگوں کی پوجا سے جب ہٹانے کے لیے نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی، تو اللہ نے ساری کی ساری دنیا کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ نے کہا فَبَعَثَ، میں بھیجتا ہی رہوں گا، جب بھی اختلاف ہوتا رہا، تقریباً اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے 1,20,000 کے اوپر انبیاء دنیا کے اندر بھیج دیے، یہاں تک کہ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیج دیا، بھیج کر سارے اختلاف کو ختم کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا، سورہ نصر پڑھیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروپ آ کر اسلام کے اندر داخل ہونا چالو ہو گئے تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جو پہلا زمانہ تھا نا انتقال کے بعد کا، سارے کے سارے لوگ متبع کتاب و سنت کو فالو کرنے والے تھے۔ ان میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، کوئی بھی جماعت نہیں تھی، صرف اور صرف ایک ہی جماعت تھی جو سلف صالحین کی جماعت تھی، جو کیا ہے صرف اور صرف قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے وقت گزرتا گیا، رجال پرستی، لوگوں کی تقلید کے پیچھے لوگ پڑ گئے، یہ ہمارا امام، یہ ہمارا امام، یہ ہمارا امام، یہ ہمارا امام، جتنے امام بن گئے اتنے گروپ بن گئے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آدم کے بعد 1000 سال تک لوگ کیا ہے توحید پر تھے، اس کے بعد 8 لوگوں کی پوجا جیسے شروع کر لیے، انہیں ہمارا معبود، انہیں ہمارا معبود، انہیں ہمارا بول کے۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سٹارٹنگ کا جو زمانہ تھا توحید پر تھا، اس کے بعد لوگوں نے کیا ہے لوگوں کی باتوں کو دین سمجھ لیا، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، تو یہ امت پھر اختلاف میں بٹ گئی، پھر فرقوں میں بٹ گئی۔ انہی فرقوں کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو ان فرقوں سے ہٹ کر، اس اختلاف سے ہٹ کر، دیکھو اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب بھی نہیں اترے گی، فائنل نبی آ کر چلے گئے، فائنل کتاب آ کر اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تمہیں اس اختلاف کو ختم کرنا ہے تو قرآن کو پکڑنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیا، اب بھی دے گا اللہ،
اب بھی دے گا اللہ، اگر آپ اپنی ضد کو چھوڑ کر، اپنے ایگو کو چھوڑ کر اگر آپ ہدایت مانگنے کے لیے اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے سامنے سے جب بندہ شوق دکھائے گا، جذبہ دکھائے گا، جب انٹینشن دکھائے گا، جب پیشن دکھائے گا کہ اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، تو اللہ اس کو چاہے گا اور اس کو ہدایت پر لائے گا اللہ رب العالمین۔ جب بندہ خود چاہتا نہیں ہے سامنے سے، جب بندہ خود چاہتا نہیں حق جاننا، تو اللہ بھی اسے حق نہیں سنائے گا، اللہ بھی اسے حق نہیں دکھائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا سم بکم عمی، آنکھ رہنے کے باوجود بھی حق کو دیکھ نہیں پاتے، کان رہنے کے باوجود حق کو سن نہیں پاتے، اور منہ رہنے کے باوجود حق کو بول نہیں پاتے۔ تو ان کے پاس منہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے کہ ساری چیزیں، یہ لوگ کیا ہے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ان کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے قرآن حدیث کو کبھی سیکریفائز مت کرو، ورنہ اللہ اختلافات میں ایسے پھنسا دے گا تمہیں، اس سے نکلنا امپاسبل ہو جائے گا۔ پھر اس آیت کو یہاں پر ذکر کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ کافر جو اللہ کے نبی کا انکار کرے، یہ بھی کیا ہے، اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنے ضد کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ میں نا؟ ورنہ کسی علم کی بنیاد پر ان کا اختلاف نہیں تھا، علم تو تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، جاننے کے باوجود بھی کیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کی بات مانی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ اسی کی وجہ سے کہ اختلاف بڑھتا گیا، یہ لوگ گروپوں میں بٹتے گئے۔ تو لہٰذا آج بھی ہم وہی غلطی کر بیٹھے ہیں، ہم اماموں کی بات مان کر گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ یار ان کی باتوں کو چھوڑ کر قرآن حدیث کو آپ اپنانے کی کوشش کریں، چاہے ان کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اپنے امام کی صرف وہی بات مانیں جو قرآن حدیث میں ہمیں ملتی ہے، ان ساری باتوں کا انکار کر دیں جو قرآن حدیث سے ہے، جس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، تبھی جا کر ہم ہدایت پا سکتے ہیں، ادروائز ہدایت کو تو بھول جائیں آپ۔ یہ بات سمجھ میں؟ کیونکہ آپ ہدایت چاہتے نہیں ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ بس یہ اس آیت کو بیان کر کے اللہ نے ایک تاریخ یہاں پر یاد دلائی ہے، اس تاریخ کو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا ان لوگوں کی طرح اپنے دین پر ڈھیٹ رہیں گے، اپنے ایگو کو لا کر قرآن حدیث کو سننے سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے، یا پھر اپنے ایگو کو سائیڈ میں رکھ کر قرآن حدیث سنیں گے؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 214۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہ ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پہلے آیت کا ترجمہ بعد میں آیت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، کیا تم ایسا سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کیا تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ کیا تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جب تک کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو حالات آئے تھے، وہ حالات تمہارے اوپر آنے سے پہلے ہی کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، انہیں تکلیف نے، مصیبت نے، پریشانی نے آ کر گھیر لیا تھا، وَزُلْزِلُوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک کہ اس قوم کا رسول اور ان کے فالوور ایمان والے کہنے لگے متى نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، آخر اللہ ہماری مدد کب کرے گا، آخر یہ فقر و فاقہ، یہ فقیری، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آخر ہم سے کب دور ہوں گی، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اے میرے بندو، اے میرے نبی، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سمجھ گئے ترجمہ؟ اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کب اتری؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا مکہ سے مدینہ، تو ہجرت کر گئے صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ہجرت کرنے کے بعد نا یہ مشرکین مکہ ایسی خاموش نہیں بیٹھے، وقتاً فوقتاً ان کو تکلیف پہنچاتے رہے، ان کو پنشمنٹ دیتے رہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ذرا اللہ سے دعا کر دیجئے، یہ مصیبتوں سے بچا لے ہمیں۔ یہاں تک کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے ادعو یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا کیجئے،
یہ کفار مکہ کی جو تکلیفیں دے رہے ہیں تاکہ اللہ اس سے ہماری حفاظت کر سکے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی ابھی تمہارے اوپر وہ حالتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، یہاں تک کہ ایک نبی کو کھڑا کر کے اس کے سر کے اوپر آرا رکھا گیا۔ آرا جانتے ہیں جس سے لکڑی کاٹتے ہیں، دیکھو رمپم بولتے ہیں جس کو ہم لوگ، لکڑی کاٹتے ہیں۔ آرا سر پر رکھ کر سر کو چیرتے ہوئے پیر تک ایک انسان، زندہ انسان کو دو الگ الگ پیسوں میں، دو الگ الگ پارٹوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ذرا امیجن کر کے دیکھو، زندہ انسان کو کھڑا کر کے اس پر آرا چلایا گیا، اور دوسرا کنگھی جانتے ہیں نا، کنگھی جو ہم بالوں میں کرتے ہیں، لوہے کی کنگھی لے کر زندہ انسان کو کھڑا کر کے سب کھرچا گیا اس کو۔ ذرا سوچو کتنی تکلیف ہوئی رہے گی ان کو، وہ تکلیف تو تمہیں نہیں آئی نا ابھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو تم برداشت کرے بغیر ایسی بےتاب ہو رہے ہو، اللہ سے دعا کرنے کے لیے تم کہہ رہے ہو جاؤ یار جاؤ، ایمان والے ہو تو اللہ آزمائے گا تمہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ارے ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو ہے، وقت ہے، تم سے پہلے لوگوں پر جو حالات آئی تھی نا وہ تم پر بھی آئیں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، تم بھی جھنجھوڑ دیے جاؤ گے۔ باقاعدہ سورہ احزاب آپ پڑھیں، واقعی اتنی کریٹیکل سچویشن آئی تھی صحابہ کرام کے اوپر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک آپ پڑھیں، اللہ کہتا ہے من قبلکم ومن اسفل منکم، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے دل کیا ہے، ان کی حلق کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، صحابہ کرام اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت مومن جو آزمائے گئے نا، بڑے سخت جھنجھوڑ کر اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی ہے۔ احزاب کا موقع تھا، ایسٹ کے حصے سے، مدینہ کے اندر ایسٹ کے حصے سے تین بڑے بڑے دشمنوں کے گروپ آ گئے۔ ایک گروپ کو سنبھالنے، ایک گروپ کی کمانڈری عیینہ کے ہاتھ میں تھی، دوسرے گروپ کی کمانڈری عوف بن مالک کے ہاتھ میں تھی، تیسری گروپ کی کمانڈری طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تین بڑے بڑے لوگ، پہلا عیینہ کیا ہے، غطفان کے لوگوں کو، دوسرا عوف بن مالک حوازن کے لوگوں کو، تیسرا کیا ہے طلحہ نجد کے لوگوں کو لے کر آ گئے۔ اور یہاں سے جو مکہ میں جو دو قبیلے تھے نا یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو نذیر جا کر ان لوگوں سے مل گئے، یعنی ان تین قبیلوں سے مل گئے۔ اب بیک سائڈ سے، ویسٹ سے ابو سفیان بن حرب ایک بہت بڑا لشکر مکے سے لے کر پہنچ گئے، یہ بنو قریظہ کے لوگ جا کر ابو سفیان سے مل گئے۔ اب ذرا سوچو صحابہ کرام کی کنڈیشن کیا ہے احزاب کے موقع پر، سامنے سے چاروں طرف سے دشمن، پیچھے سے دشمن، وہ بھی ہتھیار سے لیس، تیر کو کمان سے کھینچے ہوئے اور تلوار لیے ہوئے ہے، ہر طرح کی تیاری کر کے پورے اسلام کو مٹانے کے لیے آ کر پہنچ گئے ہیں، پورے مدینے کا محاصرہ کر لیے ہیں۔ ذرا صحابہ کرام کی حالت دیکھو، قرآن بیان کرتا سورہ احزاب، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور آنکھیں ادھر ادھر پھیر رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود اتنا پریشان ہو گئے، ارے ہے تم میں سے کوئی جو آج میری مدد کرے گا؟ ارے جاؤ، جا کر بنو نذیر کے بارے میں معلوم کر کے آؤ کہ وہ کیوں چلے گئے، ان کا حال کیا ہے، وہ کیسے ملے ہوئے دشمنوں سے، جاؤ ذرا جا کر دیکھ کر آؤ۔ نبی خود پریشان ہے رات کے موقع پر، تو لہٰذا اسی خطرناک سچویشن اللہ نے انہیں دکھائی تھی۔ اللہ خود بولتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، مومنوں کو بڑا سخت آزمایا میں نے، صحابہ کرام کو مدینے کے اندر بڑا سخت آزمایا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور بہت سخت جھنجھوڑ دیے گئے صحابہ کرام۔ تو مومنوں کو ایسی تکلیف دیتا ہے اللہ، آزماتا ہے اللہ، تکلیف آتی ہے آپ کے پاس تو اللہ کی آزمائش سمجھیں، اس سے نکلنے کی کوشش کریں، صبر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے اس تکلیف کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے یہاں پر کلیئر کٹ بتا دیا، اگر مومن اپنے آپ کو کہتے ہو تو تکلیفوں کو برداشت کرنے کا ملکہ بھی اپنے اندر پیدا کرو، ڈیفنس کرنے کی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ، آپ کو بس ایک شارٹ میں بتایا ہوں میں سورہ احزاب کے بارے میں، جب ہم پڑھیں گے نا ان ڈیٹیل جب جاننے کی کوشش کریں گے پورا ہوا تھا کیا، اللہ کی مدد کیسے آئی تھی، اللہ نے کیسے بچا لیا۔ دیکھنا جب بھی اللہ مومنوں کو آزماتا ہے تو بیک اپ ساتھ ہی رکھتا ہے اللہ مدد کو۔ جیسی ایگزام کمپلیٹ،
ایمان والے اور جھوٹے الگ ہو گئے، فوراً اللہ بیک اپ دے دیتا ہے وہاں پر، یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے، تو لہٰذا ہم وہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ بس ایک آپ کو ایک یہ دینے کے لیے کہ اللہ کیسے آزماتا ہے، صحابہ کرام کو اللہ نے آزمایا، بس ایک تھاٹ دینے کے لیے آپ کو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ اسی کو لیتے ہوئے دیکھیے اللہ کا قانون کیا ہے، جہاں جیسی سچویشن ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں ویسی آیتوں کو اتارتا ہے، کہیں مختصر، کہیں مفصل، کہیں بہت ڈیٹیل میں اللہ بات کرتا ہے، کہیں بہت شارٹ میں اللہ بات کرتا ہے۔ یہ شارٹ والی چیزیں، جب ڈیٹیل والی چیزیں آئیں گے تو سب انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، پتہ چل گیا آیت کیا بولتی ہے، مومن والے ہیں تو جنت ہمیں ایسی نہیں ملے گی، باقاعدہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یار، حفت الجنت من الشہوات وحفت الجنت من المکارہ وحفت النار من الشہوات، جنت کو نا اللہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو اللہ خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری پسند جو ہے نا، اگر اس کو تم چھوڑ کر ناپسندیدہ چیزوں کو اگر ایکسپٹ کرو گے، اپنی خواہشات کو کچل کر، خواہشات کم سے کم رکھ کر زندگی گزارو گے تو جنت میں تم جاؤ گے، نہیں اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کرو گے تو جہنم تمہارے سواگت میں ریڈی سے کھڑی ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتا دیا ہے، ایمان والے ہیں تو آزمائش آئے گی، مصیبتیں آئیں گے، پریشانی آئیں گی، آپ کو کیا ہے برداشت کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، صبر کے ذریعے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے سمجھ میں بات؟ آگے بڑھیں، چلیں آیت نمبر 215، اللہ کہتا ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا، اب یہ آیت کیوں لایا اللہ رب العالمین یہاں پر؟ کفار مکہ جو پریشانی میں اس سے پہلے بولے نا مذاق اڑاتے تھے، بول کو آئی بات نا، مذاق اڑاتے تھے، تو یہ مذاق ان کو بہت خراب لگتا تھا، تو جا کر یہ لوگ اللہ کے نبی سے کہے دعا کریں، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، بھائی وہ مذاق کچھ بھی نہیں ہے، وہ تکلیف، اصل تکلیف تو آنا باقی ہے، ابھی ٹرائلر ہے یہ، اصل پکچر تو باقی ہے ابھی، تو پکچر بھی بڑی خطرناک دکھی تھی عذاب کے موقع پر، آئی بات سمجھنا؟ تو آپ باخد آیتوں کو سمجھتے ہوئے آئے پیچھے سے کیا کنیکشن ہے آیت کا۔ اب اس سے ہی بڑا اچھا کنیکشن ہے پیچھے والی آیتوں کا، اب سامنے آ رہی ہے نا آیت نمبر 215، اللہ کہتا ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، پہلے ترجمہ بعد میں آیت سمجھتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی اب اتنا کچھ ہو گیا ان کے ساتھ، اب یہ آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے، يَسْأَلُونَكَ آپ سے سوال کریں گے، ماذا ينفقون ہم کیا خرچ کریں اللہ کے نبی، آپ بتا دیں، قل آپ بتا دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر کا مال، جو بھی اچھا مال تمہارے پاس ہے آپ اس کو خرچ کریں، کہاں پر خرچ کریں؟ فللوالدین ماں باپ کے لیے خرچ کریں، والاقربین رشتہ داروں میں خرچ کریں، والیتامہ یتیموں میں خرچ کریں، والمساکین مسکینوں میں خرچ کریں، وابن السبیل اور مسافروں میں خرچ کریں، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو، جو بھی نیک کام تم کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو پیچھے کی آیت سے پہلے کنیکٹ کریں گے، بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیچھے دیکھو آج کے ایپیسوڈ کی دوسری آیت، جب کافر انکار کر دیے تو اللہ دنیا کو ان کے لیے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی آیت آ گئی، تاریخ اللہ رب العالمین نے آیت میں ریوائن کر دی، ہسٹری کو اللہ رب العالمین نے ریوائن کیا ہے اس آیت کے اندر، اور بتایا کہ ان کے حق کو انکار کرنے کی اصل وجہ کیا تھی، ان کا ایگو تھا، ان کی ضد تھی، ان کی انا تھی۔ یہ ضد کیوں آئی ان کے اندر؟ کیونکہ مال جائیداد دنیا کے اندر اچھی خاصی پوزیشن میں تھے لوگ، اثر ان کے انکار کی جو بیس بنی نا وہ یہی مال تھا، مال کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، نیک لوگوں کا مذاق اڑایا، تو صحابہ کرام فوراً نبی کے پاس پہنچ گئے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس بھی مال ہے، آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم یہ مال کہاں پر خرچ کریں، اگر یہ مال ہمارے پاس بھی رہ گیا تو ہم بھی ان کافروں کی طرح انکار کریں گے، ہم بھی ان کافروں کی طرح ہمارا مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا، تو لہٰذا اللہ کے نبی آپ بتا دیں کہ ہم یہ مال کہاں پر خرچ کریں۔ آگے بات سمجھ میں؟ مال انسان کے لیے فتنہ ہے، کبھی کبھار حق سے انکار کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے مال، تو لہٰذا اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ مال ہم کہاں خرچ کریں۔ تو اللہ کے نبی، اللہ نے خود بتا دیا نبی کو کہ اے نبی آپ ان کو جواب دے دو، اللہ اکبر، ماں باپ میں خرچ کرو،
رشتہ داروں میں خرچ کرو. یہ پوری لائن اللہ رب العالمین نے بتا دی, سب کی تفسیر میں نے کر دی ہے. بس ماں باپ کو پہلے نمبر پر کیوں لایا ہے؟ کیونکہ یار تمہارے ماں باپ تمہیں پیدا کرتے ہیں, تمہیں پالتے ہیں, تمہیں پوستے ہیں, ایک بڑی پوزیشن پر تمہیں لا کر کھڑا کرتے ہیں. اتنا سب کچھ اپنی لائف کو سیکریفائس کر کے, اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر کے تمہارے ماں باپ تمہیں ایک سٹیج پر لاتے ہیں, تو تمہارے خیر کے کام کے, تمہارے پیسوں کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. باقاعدہ جب ماں بچے کو پیدا کرتی ہے نا, جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے, اگر اس وقت اس کے شوہر کو لا کر کھڑا کر دیا جائے وہاں پر, جو تکلیف اس کی عورت وہاں پر برداشت کر رہی ہے نا, اگر اس تکلیف کو شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پوری زندگی کبھی اپنی عورت کو برا بھلا نہیں بولے گا. پوری زندگی کبھی اپنی عورت کو ستانے تو دور کی بات, ستانے کا سوچے گا بھی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اتنی زیادہ سیکریفائس کر کے اس کے بچے کو پیدا کرتی ہے وہ عورت, اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے, کبھی زندگی میں سوچے گا نہیں اس کو ستانا. باقاعدہ ایک سائنسدان نے اس پر ریسرچ کی تھی کہ عورت ڈیلیوری کے وقت کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے, وہ درد مجھے معلوم کرنا ہے. جب اس نے ٹیکنالوجی کے ذریعے پورا سیٹ اپ کیا, جب وہ اینڈ آف آخری مرحلے پر جب پہنچا, ابھی شروع نہیں ہوا تھا, وہ شروع ہونے سے پہلے جو پین, جو درد اسے ہوا نا, وہ درد کو برداشت کرے بغیر وہاں سے نکل گیا. ارے یار ابھی سٹارٹنگ بھی نہیں ہے, جب اتنی اتنا اتنا درد ہو رہا ہے, تو لہٰذا ذرا سوچو ڈیلیوری کے ٹائم پہ اور کتنا درد ہوگا اس کو. تو یار ہم تو اس کو برداشت بھی نہیں کر پاتے. اللہ نے کیسے برداشت کا مادہ رکھا ہے عورتوں کے اندر, وہ سائنٹسٹ خود اس بات کا اقرار کر دیا وہاں پہ. تو لہٰذا ماں نا بہت, اس لیے حدیث کے اندر بھی کیا بولے اللہ کے نبی, جب عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرے اچھے بیہیویئر کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا, 3 بار کہا تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں, چوتھے نمبر پر نبی نے کہا تمہارا باپ. کیونکہ وجہ یہی ہے, اتنی مشکل سے تمہاری ماں صبر کرتے ہوئے تمہیں دنیا میں لاتی ہے. تو لہٰذا اوورآل اگر دیکھیں گے تو ماں باپ کا بہت اہم رول ہے ہماری زندگی میں, تو ہمارے اصل مال کے وہی حقدار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد کی تشریح تو میں آپ کے سامنے کر دیا ہوں. رشتہ داروں کو کیوں دینا ہے, یتیموں کو کیوں دینا ہے, مسکینوں کو کیوں دینا ہے, آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو پیچھے جا کر آپ سن سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا, آیت نمبر 216, کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ ہے آیت نمبر 216. اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے, پہلے آیت کا ترجمہ, بعد میں آیت کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کتب علیکم القتال, تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا, اللہ کے راستے میں لڑنا تمہارے لیے فرض کر دیا گیا. وہو کرہ لکم, حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو, حالانکہ جنگ کو تم ناپسند کرتے ہو. عسى ان تحبوا شيئا وهو خیر, عسى ان تکرہوا شيئا وهو خیر لکم, ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لکم, ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہ ہو, تمہارے حق میں بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. ہر چیز کا, تمہارا پاسٹ, تمہارا پریزنٹ, تمہارا فیوچر, تمہارا ماضی, تمہارا حال, تمہارا مستقبل, سب اللہ جانتا ہے, لیکن تم نہیں جانتے. اس بات آیت میں, یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا جہاد تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں, حالانکہ تم نہیں پسند کرتے اس کو. یار کون پسند کرتا ہے جہاد کو, بولو؟ اچھی خاصی بیوی بچوں کے ساتھ والی زندگی چھوڑ کر, اچھا خاصا بزنس چھوڑ کر, اچھی خوشی کی زندگی چھوڑ کر کون جا کر لڑنا چاہتا ہے, کون جا کر مرنا چاہتا ہے, بولو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا نا. اللہ نے کہا بھائی جس کو تم نہیں پسند کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. کیونکہ اگر تم جاؤ گے جنگ کرو گے تو میں مدد کروں گا, جب میں مدد کروں گا تو تم جنگ جیت جاؤ گے, جب جنگ جیت جاؤ گے تو مال غنیمت ملے گا, سونا سب کچھ تمہیں ملے گا, مال, اس کے ذریعے تم اپنی دنیا بنا سکتے ہو. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر دشمنوں کے دلوں میں تمہارا ڈر, تمہارا رعب, تمہارا دبدبہ. ظاہر سی بات ہے جو ٹیم جیت جاتی ہے, ہارنے والی ٹیم کے اندر کیا ہے, اس کا ڈر آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے اندر ڈر آ جائے گا, تم غالب رہو گے,
تم حاکم رہو گے، تم ہی بادشاہ رہو گے، اتنے سارے بینیفٹ۔ ہاں اگر کوئی جنگ کے اندر انتقال کر جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کو شہید کا درجہ دوں گا میں، وی آئی پی ٹریٹمنٹ میرے پاس، جنت کا کھانا کھائے گا، پیے گا، جنت میں سبز گرین برڈ کے قالب میں اس کی روح کو ڈال دوں گا، پوری جنت میں چہچہاتے پھریں گے۔ یہ شہید کے لیے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے۔ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن شہید کیا ہے، جنت کے اندر جائے گا، اللہ اس کی روح کو نکال کر ایک پرندے کے اندر ڈال دے گا، جو پرندہ کے پوری جنت میں کیا پھرتا رہے گا۔ اس سے بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ اور کیا ہونا آپ کے لیے؟ یہ جنگ کرو گے تو سارے بینیفٹ تم نا، اگر جنگ سے خاموش بیٹھ جاؤ گے تو ایک تو کیا ہے، مال غنیمت نہیں ملے گا، کل کو تمہارا دشمن تمہیں کمزور سمجھ کر اٹیک کر دے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم غلام بن جاؤ گے، یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ تمہارے پاس ہیں۔ پریزنٹ کا دیکھ کو فیوچر کے اندر مصیبت مت مول لو، جنگ پریزنٹ تمہارے لیے بہتر ہے تو تم جنگ کرو، جنگ کے ذریعے سارے بینیفٹ تمہیں ملیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان 100% صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے اندلس کی مثال دی ہے۔ اندلس آپ جا کر پڑھیں تفسیر کی کتابوں میں، اندلس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اندلس میں مسلمان جو تھے نا، جنگ سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیے تھے، دنیا میں عیش والی زندگی، عشرت والی زندگی، اپنے بیوی بچوں میں مگن خوش، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں لگا رہے تھے اپنا سارا ٹائم۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن نے ان پر اٹیک کیا، اندلس کے چپے چپے پر، ولیج سٹی، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب پر دشمن حملہ کر کے ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کی بیویوں کے ساتھ ان کا کھلم کھلا ریپ کیا، ان کی عزتوں، نہ بچے کی جان محفوظ، نہ بیویوں کی عزتیں محفوظ، سب کچھ وہ لوگ ہار گئے، غلام بن کر غلامی کی زندگی گزار رہے۔ ایک وقت تھا بادشاہ عزت والی زندگی گزارتے تھے، لیکن جب اپنے آپ کو جنگ سے دور کر لیا تو اس کا آؤٹ پٹ ایسے نکلا کہ جو بھی آزاد تھے سب کے سب غلام بن گئے، بچوں کو کاٹ دیا گیا، بیویوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بلاತ್ಕಾರ کیا گیا۔ یہی ہوگا جب عیش پرستی میں آ جاؤ گے تو تمہارا دشمن انتظار میں ہے تم پر اٹیک کرنے کے لیے، جب تم بھی یہاں سے ریڈی رہو گے، تیار رہو گے، تمہارا دشمن بس تمہارے وجود کے ذریعے کانپ جائے گا۔ جب تم اپنے وجود کو بھول کر، جب تم اپنے مقصد کو بھول کر زندگی گزارو گے نا، تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا ڈر نکل جائے گا، ایزیلی وہ تم پر آ کر اٹیک کر دے گا۔ آج وہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت بھاری ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے دو، ہمیں ہسبینڈ وائف، ہمارے 2 بچے، بس ہماری زندگی، بس بھئی آگے سامنے والا کیسا تو بھی رندے، ہم نہ کیا کرنے، ان سے کیا لینا دینا ہم نہ کو، ہمیں خوش، ہماری بیوی خوش، ہمارے بچے خوش، ہمارے ماں باپ خوش، بس سامنے والے کا کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ جب مسلمان ایسی اپنی پر آ گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، دنیا کو پکڑ لیا، عیش پرستی میں زندگی گزارنے لگا، تو ہم لوگ کیا ہے، غلام بن گئے۔ آج دشمن ہمیں ہر 4 جانب سے، بوتھ سائڈ، چاروں جانب سے ہمیں مٹانے کے لیے در پر ہے۔ کبھی برقع، کبھی مائک میں ری ساؤنڈ اذان نہیں دینا، آپ ساؤنڈ کے ذریعے، مائک کے ذریعے اذان نہیں دینا، برقعے پر پابندی، بہت ساری طلاق، 3 طلاق کا مسئلہ، شریعت کو لا کر کورٹ میں بے عزت کیا جا رہا ہے۔ مسلمان بس کیا کرتا ہے، واٹس ایپ کھولتا ہے، ہاں فلاں مسجد کو آج گرا دیا گیا، اللہ ان کو برباد کرے، 4 لوگوں کو شیئر کرتا ہے، اور کیا بولتا ہے، تمہیں 4 لوگوں کو شیئر کرو، آج فلاں جگہ پر مسلمان بیٹی کا ریپ ہو گیا، اللہ ان کو برباد کرے، اٹھا کر 4 لوگوں کو شیئر کرتا ہے، انہوں 4 لوگوں کو شیئر کرنا، اس کے گھر میں ہوا نا، اس کی بیٹی کے ساتھ تو ریپ ہوا نا، اس لیے وہ تکلیف نہیں ہے اس کو، اس کے ایک ہی گھر میں ہوا اسنا، بس مسلمان کی بچی نا بھیج ڈالیں گے 4 لوگوں کو، ذرا انہوں بھی شیئر کر ڈالیں، معلوم ہوں دے۔ بس موبائل کے حد تک ہم لوگ کیا ہے، اسلام کے اندر بد دعا کر رہے ہیں ان کافروں کو، بس پلیٹ فارم پر آ کر، فیلڈ ورک تو کسی مسلمان کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کا معاملہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کس کی بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے اسلام کی دعوت و تبلیغ تو ہم بھول ہی گئے ہیں، اپنی زندگی میں اتنا بزی ہو گیا ہے آج مسلمان، اسلام کے بارے میں سوچنا بہت مشکل ہے۔ مشکل سے اذان کا ٹائم، نماز اذان دیے تو مسجد میں نماز کا ٹائم پتہ چلتا، وہ بھی اس کے موڈ پر ڈیپینڈ، موڈ ہے تو پڑھتا، نہیں تو چھوڑتا۔
رمضان آئے تو روزے رکھنے میں 1000 بہانے، مجھے شوگر، مجھے بی پی، ڈاکٹر یہ کرونا کو بولیا، یہ کرونا کو بولیا، رمضان کے روزے چٹ۔ عید آئی تو بڑی خوشی سے شاپنگ کرو، 15 رقم کے مٹھے پکاؤ۔ شوگر کی وجہ سے پورا مہینہ روزے چھوڑیا، عید کے دن دبا کو 4-5 کٹورے مارتا مٹھے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر ان کو آ جاتی ہیں۔ جب اپنی خوشی آتی ہے نا، اسلام کو سیکریفائس کر دیتے ہیں لوگ۔ تو لہٰذا ایسے جتنے بھی مسلمان ہیں نا، آج ہم ذلت میں، رسوائی میں، انسلٹنگ میں زندگی گزارنے کا اصل کارن یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ جس دن ہم جو الٹے پاؤں چلے گئے ہیں نا، اگر ویسے ہی لوٹ کر ہم اسلام پر آ جائیں گے نا، ہماری اصل شبیہ، ہماری اصل طاقت، ہمارا اصل رعب، ہمارا اصل دبدبہ ہمارے دشمنوں کے دلوں میں آئے گا، تب دشمن ہمارے وجود سے کانپ جائے گا۔ کسی گاؤں میں مسلمان کا گھر ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا تو دور کی بات، اس کے آگے کبھی جائے گا نہیں وہ ہندو۔ اتنا ڈر رہے گا ہمارا ان کے دلوں میں۔ لیکن جب ہم دنیا میں پڑ گئے، ارے ان میں ہمارے میں کیا فرق، ہمارے سے تو انوج بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ کافر آرام سے آ کر ہمارے اوپر اٹیک کرتا۔ تو لہٰذا یہ آیت بہت سارے میسیج ہمیں دے رہی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ جتنا اس پر غور کرو گے اتنا یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جو چیز ہمیں نہیں پسند ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہو، جو چیز ہمیں پسند ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہ ہو۔ یہ ہم نہیں جانتے بلکہ ہمارا مالک اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے کی آیت ہے آیت نمبر کہاں تک ہو گیا آج؟ 217 آیت نمبر 217۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی وہ آپ سے سوال کریں گے۔ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آیت کو سمجھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ اب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھو۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی آپ سے پوچھیں گے حرام کے تعلق، شہر حرام یعنی عزت والے مہینے کے تعلق سے، آپ بتا دیجئے۔ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کے پاس آئیں گے کافر، آ کر عزت والے مہینے میں قتال کے متعلق، جنگ کے متعلق آپ سے پوچھیں گے، آپ بتا دیجئے۔ قل قتال فیہ کبیر، عزت والے مہینے میں قتال کرنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، خود بھی اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، مسجد حرام کے حدود حرم کے اندر جن جن کے گھر تھے انہیں ان کے گھروں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے پاس اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور والفتنة اکبر من القتل، یہ جو فتنہ ہے نا، یہ قتل سے، جنگ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، اے صحابہ، اے اللہ کے نبی، یہ لوگ یزالون، کنٹینیو، برابر، یقاتلونکم، آپ سے لڑتے رہیں گے، آپ سے قتال کرتے رہیں گے، حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے کنورٹ نہ کر لیں، تمہیں تمہارے دین سے کنورٹ کرنے تک چین کا، سکون کا سانس نہیں لیں گے، یہ لوگ کنٹینیو تم سے لڑتے رہیں گے۔ اور آگے اللہ نے کہا ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھ سکیں تو۔ بہت بہترین جملہ اللہ نے کہا، بڑی ہمت ملتی ہے اس سے مسلمانوں کو، آگے بتاؤں گا وہ کیسی ہمت ملتی ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اگر کوئی انسان، اگر یرتدد منکم، تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، تم میں سے کوئی کنورٹ ہو گیا، عن دین ہی، دین اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے بعد اگر اپنے دین سے کوئی چینج ہو گیا، کوئی کنورٹ ہو گیا، فیمت وہو کافر، اور اسی پر مر گیا،
فہو کافر، تو وہ کافر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. فاولئک حبطت اعمالہم، ایسے جتنے بھی لوگ کنورٹ ہو کر اسی پر مر گئے نا، یہ سارے کے سارے لوگوں کے دنیا اور آخرت دونوں کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. واولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کی آیت اور اس آیت کے اندر جنگ کی باتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں. یہاں پر اے بات سمجھ میں، قتال کی باتیں، جنگ کے تعلق سے کچھ احکامات اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے. اس آیت کا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، بعد میں آیت کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن جہش کی کمانڈری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی دستہ قائم کیا، ایک جنگی دستے کو ترتیب دیا. ترتیب دے کر سن 2 ہجری رجب کا مہینہ، یعنی مکہ سے مدینہ جب ہجرت کرے اللہ کے نبی، ہجرت کرنے کے نیکسٹ ایئر 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں عبداللہ بن جہش کی کمانڈری میں ایک قافلہ روانہ کرے جنگ کے لیے. ایک گیا، کافروں سے لڑا، ایک انسان کو قتل کر دیا، کئی کافروں کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ان کے مال کے ساتھ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے کر آ گئے. تو وہاں پر خاموش بیٹھے نے کافر، ہم بڑا ہنگامہ چالو کر ڈالے. مسلمان کہتے مسلمان عزت والے مہینے میں اللہ جنگ کو حرام کرا ہے، تو عزت والے مہینے میں آ کوئی نو ہمارے سے لڑے. خود قرآن پر عمل کرتے ہیں. آئے کافر آ کر اللہ کے نبی سے کوشچن کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتائیں عزت والے مہینے میں جنگ کے تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے؟ جنگ کے تعلق سے عزت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، جا آپ ہمیں خود انفارمیشن دیں. اللہ کہتا ہے قل قتال فیہ کبیرہ، اے نبی بول دو ان کو ٹھیک ہے جنگ کے مہینے میں قتال کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، مانتے ہیں، لیکن وصد عن سبیل اللہ، جو تم کر رہے ہو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو، اور دوسرا خود بھی انکار کر رہے ہو اللہ کا. والمسجد الحرام، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے، طواف کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہو. واخراج اہلی، حرم کے اندر جتنے مسلمانوں کے گھر تھے تم ان کو بے گھر کر رہے ہو، وہاں سے نکال کر جو باہر کر رہے ہو. اکبر عند اللہ، اللہ کے پاس اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جنگ کرنے سے بھی بڑا گناہ یہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس. والفتنۃ اکبر من القتل، جو فتنہ تم پھیلا رہے ہو نا، سب کو اپنے دین میں کنورٹ کرنے کا فتنہ، مشرک بنانے کا فتنہ، یہ فتنہ تو جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اللہ نبی سے اور صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا کافر، یہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے کنورٹ نہ کر دیں، تمہیں تمہارے دین سے کہے مشرک نہ بنا دیں، کافر نہ بنا دیں، اس وقت تک چین کی سانس تک نہیں لے پائیں گے. ان استطاعوا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ طاقت نہیں رکھ پائیں گے. اگر طاقت رکھیں تو کر لیں، اگر ہو سکتا تو کر لیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہو نہیں سکتا. ان کنڈیشن لیٹر ہے، یہاں پر کنڈیشنل لیٹر ہے ان عربی گرامر کے اعتبار سے. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھ سکے تو نا تمہیں کنورٹ کرنے کی، لیکن طاقت نہیں ہے. آج کافر، اسلام کا دشمن ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں دے اسلام کو مٹانے کے لیے، مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ورڈ آ کر بتاتا ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ اس کو دباؤ گے. 10 کو مارو گے 20 پیدا ہوں گے، 20 کو مارو گے 40 پیدا ہوں گے. جتنوں کو مارتے جاؤ گے اس سے ڈبل تعداد میں پیدا ہوتے جائیں گے. کبھی یہ مٹنے والے نہیں ہیں، مٹانے والے ہیں. جتنی بھی کوشش کر لیے پہلے والے بھی مٹانے کی، لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکے. یہ لفظ آ کر ہمیں بڑی ہمت دیتا ہے. ان استطاعوا، وہ لوگ طاقت رکھیں تو نا، رکھے تو مٹا سکتے، اس کا مطلب رکھتے نہیں ہے طاقت. وہ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ بول رہا ہے. پھر بھی اللہ بولتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، خبردار اگر تم میں سے کوئی ان کی باتوں میں آ کر کنورٹ ہو گیا، اسی پر مر گیا، تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اگر نہیں مرا، کنورٹ کر لیا، پھر توبہ بھی کر لیا، تو جو نیک اعمال تھے وہ کنورٹ ہونے سے پہلے وہ اعمال ویسے سیف رہیں گے. توبہ کرنے کی وجہ سے کنورٹنگ کا جو دھبا ہے نا وہ مٹ جائے گا. اللہ رب العالمین اس کو کیا ہے؟ دنیا آخرت دونوں میں کیا ہے؟ عزت دے گا. دنیا میں بھی وہ اعمال باقی رکھے گا، آخرت میں کیا اللہ کامیاب کرے گا. لیکن اگر مر گیا اسی پر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں ہی رہیں گے. دنیا آخرت کے سارے اعمال ان کے برباد کر دیے جائیں گے. آگے بات سمجھ میں؟ جنگ کے مہینے میں
یہ عزت والے مہینے میں جنگ کرنا تو بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اس کی وجہ سے اے صحابہ تم لڑو ان سے، وہ جب اس کی عزت کا احترام نہیں کرتے ہیں تو تم کیوں اس کی ریسپیکٹ کرتے ہو؟ مہینوں کی ریسپیکٹ دو گے تو ریسپیکٹ لوگے نا، گیو اینڈ ٹیک، اے بات سمجھ میں؟ کیا بولتے ہیں اس کو، عزت دو گے تو عزت بھی پاؤ گے سامنے سے۔ جب تم خود آگے سے عزت نہیں دے رہے صحابہ کرام کو تو تم ان سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو عزت کی؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بڑا بہترین جواب دیا ہے کافروں کو جنگ کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 218 218۔ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اب یہاں پر اللہ ان مومنوں کی تعریف کر رہا ہے جو جنگ کے اندر شریک تھے نا عبداللہ بن جہش کے ساتھ، اسی کے کانٹیکسٹ میں آیت لایا ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے کیا کر کے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور ہجرت کیے۔ یہ ہجرت کو سمجھاتا ہوں میں کیسا ہے، آگے پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، صرف ہجرت ہی نہیں کیے بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے سارے کے سارے لوگ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اس آیت کے اندر ایک ورڈ اللہ نے کہا ہاجرو، ہجرت کیے۔ ہجرت مطلب الگ ہو جانا، کس سے؟ یہ لوگ کیا کیے یہاں پر مراد کیا ہے؟ کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرے لوگ، کافروں کے گھروں کو چھوڑ کر اسلام کے گھروں میں داخل ہو گئے، تو وہ ہجرت یہاں پر مراد ہے۔ اس کے بعد صرف ہجرت کر کو نہیں ہے بلکہ اسلام کا ڈیفینس بھی کرے، اللہ کے راستے میں لڑے بھی، دنیا میں یہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں، اگر جنگ میں شہید ہو گئے تو ان کا وی آئی پی ٹریٹمنٹ جنت میں ہونے والا ہے۔ تو اللہ یہاں پر کیا ہے کہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ایمان والے ہو، ہجرت کیے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کیے ہو تو تم اللہ کے رحمت کے امیدوار بھی ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ بخشتا ہے اور بہت زیادہ رحم بھی کرتا ہے ان کے ساتھ۔ اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 219۔ اللہ کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اے نبی پھر آئیں گے آپ کے پاس، آ کر پوچھیں گے آپ سے، یسألونک، آپ سے پوچھیں گے کیا کر کے؟ عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے تعلق سے، سٹہ بازی کے تعلق سے پوچھیں گے یہ لوگ آپ سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، بھائی اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کے جو گناہ کا اینگل ہے نا، گناہ بہت زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے۔ ان دونوں میں گناہ بہت زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی آپ سے یہ بھی سوال کریں گے ہم کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، عفو کہتے ہیں بہتر مال، تمہاری ضرورت پوری ہونے کے بعد جو تمہارا پسندیدہ مال بچ جاتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے عفو، وہ مال تم خرچ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ ایسی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں، اس کے بعد اللہ کو پہچانیں۔ اللہ اسی لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں ہم، ترجمہ تو سمجھ گئے، اب ہم آیت سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو خمر، خمر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی خود اس کی تفسیر حدیث میں کر دی ہے، مسلم کی حدیث ہے، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ حرام ہے۔ یہ تو کلیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن کچھ لوگ یہاں پر خمر کس کو بولتے جانتے ہیں؟ بولتے ہیں نا حرام میں سے حلال کو ڈھونڈ لیتے کہتے لوگ۔ خمر کا اطلاق صرف کیا ہے؟ اس شراب پر ہوتا ہے جو انگور سے بنائی گئی، اس کا مطلب انگور والی شراب ایک کچھ حرام، اس کے بعد جتنے بھی چیزوں سے حرام شراب بنتی نا سب حلال، کھجور کی شراب، اس کی شراب، اس کی شراب، سب حلال، نعوذ باللہ۔ اور ایک حدیث میں نبی یہاں تک بتا دیے کہ جس کا زیادہ حصہ حرام ہے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ تو اس کے اندر سگریٹاں، بیڑیاں، گٹکے، تمباکواں، پان پراکاں، جتنے بھی پاراکان تمہیں کھاتے ہیں نا، سارے پاراکاں حرام ہو گئے اس کے اندر۔
ہو گئے تھوڑے چور مفتیاں کو فتوا دے ڈالتے مکروہ ہے، مکروہ کی کرو نہیں بھائی، سب حرام ہی ہے. آئے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر پیشاب ہے، زیادہ حصہ ہے تو بھی حرام ہی. ایک خطرہ پیشاب پڑ گیا دودھ کے اندر، کیا پی لیتے اس کو؟ خطراش نہ بھائی، کیا ہے مکروہ سمجھ کو پی لیں گے، کون پیتا بولو آج کل؟ ہاں دودھ کا گلاس ہے بھائی، ایک ہی خطرہ پڑا ہے اس کے اندر تمہارے بچے کا، زیادہ پڑا ہے نا، پیتے پیتے نیچے رکھے تمہیں، تمہارا بچہ کیا ہے گود میں سے کر ڈالے اس کے اندر، تو کیا پیتے یا بھی پھینکتے اٹھا کو؟ تھوڑا سا نہیں، خطرہ نہ پڑے سو پی لو، دیکھیں گے نہیں پی سکتے نا. بالکل یہ چیز بھی حرام ہے میرے بھائی، جس کا زیادہ حصہ حرام ہے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے. لیکن کچھ لوگ کیا حلال بنا لیے یہاں پر. لیکن اللہ کے نبی کی وہ حدیث برابر فٹ آتی ہے ایسے لوگوں پر. نبی نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے لوگ جو ہے نا عورتوں کے شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، جوے کو حلال کر لیں گے، میوزک کو حلال کر لیں گے، ریشمی کپڑوں کو حلال کر لیں گے، حرام چیزوں میں سے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر حلال کر لیں گے. اور نبی نے کہا شراب تو پئیں گے، کیسے معلوم؟ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، نام بدل بدل کر پئیں گے. اس کا نام فرینچ، اس کا نام دیسی، اس کے نام انگریزی، یہ بیئر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے یار شراب کے، نام بدل بدل کر یہ فرینچ ہے، یہ انگریز کی ہے، یہ فارن کی ہے، پتہ نہیں نام بدل بدل کر لوگ پئیں گے اور حلال سمجھ کر پئیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اتنا خطرناک اینڈ ہوا ہے نا اس حدیث کا، بڑا خطرناک. اللہ کے نبی نے ان کا انجام بتایا ہے. یہاں پر ٹائم نہیں ہے ورنہ بتاتا میں آپ لوگوں کو. تو لہٰذا اللہ یہاں پر شراب کے بارے میں بول رہا ہے بھئی شراب کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرو، اللہ رب العالمین نفع کے بدلے نقصان نہیں لایا، نقصان نہیں لا کر اللہ گناہ کو ذکر کر رہا ہے. یہاں پر مومنوں کو ایک کلیئر کٹ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو جس میں تمہیں نفع نظر آ رہا ہو لیکن اس کے اوپر گناہ کا ٹیگ لگ گیا ہو تو آپ کو کتنا بھی دنیا کا نفع کیوں نہ ہو اس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ گناہ کا کام ہے. ایک مومن کو یہ چیز شے نہیں دیتی کہ وہ کہے گناہ کا کام کرے. گناہ کے کام میں جتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو آپ کو کیا ہے، گناہ کی وجہ سے آپ کو وہ کام چھوڑنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ شراب اس کے پینے میں گناہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ فائدے ہوں. انسان دو حالت میں پیتا نا شراب، ایک تو سیڈنس کو بھلانے کے لیے اور دوسرا خوشی آ گئی تو بیٹی کی شادی کر ڈالا، سر کے اوپر سے بوجھ اتر گیا، اب آرام سے 4 پیگ لگا کر سکون کی نیند سو جاتا ہوں. ہوتے ہیں کچھ لوگ، دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، بیٹی کی شادی کر ڈالے، ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا سر کے اوپر سے، 4-5 پیگ لگا کر سونا چاہیے ہم نے. اور کچھ لوگ ہیں بڑے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مصیبتوں میں، پریشانی میں، جاب میں فیل ہو گئے، انٹرویو میں فیل ہو گئے، لائف میں فیل ہو گئے، آرام سے لو میں فیل ہو گئے، لے شراب کی بوٹل لے، سکون سے پیتے ہیں اس کو بھلانے کے لیے. کچھ فائدے ہو سکتے ہیں لیکن نقصانات، سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ پیتے پیتے شراب کسی رستے پر ڈولتے ہوئے آئے، کوئی گاڑی آپ کو مارتے چلی گئی، آپ تو مر جاؤ گے، آپ کے بیوی بچوں کا کیا آپ کے پیچھے، آپ کے ماں باپ کا کیا؟ آپ پی کر روز گھر آتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو مارتے ہو، پوری سوسائٹی کو تنگ کرتے ہو، سارے لوگ تم سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں، اس کا کیا؟ اور کہیں جا کر تم پیتے پیتے کسی گڑھے میں گر گئے، مر گئے، تو تمہارے پیچھے والے جو تمہارا افسوس منائیں گے اس کا کیا؟ بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہیں. تو اللہ سائیڈ ایفیکٹ کو نہیں گنایا بلکہ گناہ کا ٹیگ لگایا تاکہ مومن کو اس سے دور رہنا ہی ہے. اور جوا میں تو ایک چیز میں فائدہ ہے، کیسے معلوم؟ بغیر محنت کے پیسہ انسان کما لیتا. سامنے والا جو ہے نا شراب پی کو، اس کے جورو کے مالا گروی رکھ کو، بینک کے اندر پیسہ لے کو آکو شراب پی کو جوا کھیلتا ہے. اس کے جورو، اس کا عورت کا باپ جو ہے نا خون پسینہ ایک کر کو اس کی شادی کرنے کے واسطے مال جمع کر کے اسے ڈالا مال، وہ مال کو لا کر اس شراب خور یا حرام خور بینک میں رکھ کو لا کو حرام خوری کرتے ہوئے یہاں پر پورا پیسہ گماتا ہے. یہ جو کما رہا ہے نا سامنے بیٹھ کر، سامنے والے کے خون پسینے کا پسینہ چوس رہا ہے، اس کا خون چوس رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر. تو آخرت کے اعتبار سے گناہ ملا نہیں ملا اس کو؟ اتنے لوگوں کی بد دعا ملی دنیاوی اعتبار سے، نہ دنیا میں چین سے جی پائے گا نہ آخرت میں سکون سے رہ پائے گا.
تو دنیا میں تو اس کا نقصان ہے ہی، اور ہو سکتا ہے ایک اعتبار سے فائدہ ہو، لیکن گناہ اس کا بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سامنے کیا ہے دیکھو، فی الدنیا والآخرہ، ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اس کے فائدے ہو، لیکن آخرت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ یہاں پر یہ میسج دے رہا ہے کہ تم اپنے جائز پیسوں کو شراب خریدنے کے بجائے، اپنے جائز پیسوں کے ذریعے جوا کھیلنے کے بجائے تم کیا کرو، ماذا ينفقون یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ کے پاس زبردست ایک آپشن ہے کہ آپ انہی پیسوں کو جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے عفو کے اندر آتا ہے، اس کو تم خرچ کرو، چار لوگوں کی مدد کرو، ان کی دعائیں ملیں گی، وہ زندگی بھر تمہارے احسان مند رہیں گے، اور آخرت کے تو کیا کہنے، اللہ آپ کو بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب دینے والا ہے اللہ رب العالمین۔ تو ایسے اللہ رب العالمین گائیڈ کرتا ہے کہ اپنے جائز مال کو حرام میں لگانے کے بجائے حلال میں لگاؤ، آپ کا دنیا میں بھی بھلا ہوگا، آپ کا آخرت میں بھی بھلا ہوگا۔ اس کا آؤٹ پٹ اب نہیں پتا چلتا صحیح، لیکن آخرت میں، لیکن آگے فیوچر میں تو اس کا آؤٹ پٹ آپ کو ملے گا۔ تو لہٰذا بہت سارے فائدے اس کے اندر ہیں کہ تم اپنے مال کو شراب میں، جوئے میں مت لگاؤ، بلکہ تم اپنے مال کو غریبوں کی ہیلپ میں لگاؤ، ان کی مدد میں لگاؤ، بہت سارے فائدے تم کو ملیں گے۔ شاید کہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی آیت، اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، اللہ کا انٹینشن کیا ہے، اس آیت میں کیا میسج دینا چاہتا ہے، کہ شراب اور جوا یہ دونوں کیا ہے، صحت کے لیے ہانی کارک ہے۔ ہانی کارک چیزیں سگریٹ، ہو سکتا ہے بولتے نا کھانا کھانے کے بعد پھوکے تک سکون ملتا نہیں مجھے، کونے ڈھونڈتے رہتے، گلیں ڈھونڈتے رہتے، کہاں ہمارے لوگ نہیں دیکھتے، کہاں جا کو چھپ چھپ کو پینا بول کو، گٹکا ابھی کھانا کھایا رہتا کہ نہیں، کلی بھی نہیں کرے آتا، لے گھر سے اسد ڈال لیتا اٹھا کو۔ یہ ہو سکتا ہے بھئی تھوڑے وقت کے لیے تمہیں سیٹسفائیڈ کرتے، لیکن جو تمہارے پھیپڑے خراب ہوتے ہیں، جو تمہارے دل کا دورہ پڑتا ہے، فیوچر میں جا کو تم مر بھی سکتے ہو اس کی وجہ سے، کتنا بڑا نقصان ہے یار تمہارے لیے۔ باقاعدہ سگریٹ کی پیک پر لکھا ہوا رہتا ہے، فوٹو بھی لاگو چپکائے رہتے، یہ دیوانے پڑھ کو بھی کیا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، پھونکتے رہتے اٹھا کو۔ تو لہٰذا ایسی عقل مندی نہیں ہے اس کے اندر، گناہ تو ہے ہی لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، وہ سگریٹ کا پیک خریدنے کے پیسے ذرا اٹھا کو مسجد میں ڈالو، ذرا کون تو منگنے والا آیا تو ایک سگریٹ کے پیسے اٹھا کو ڈالو اس کو، ذرا تم نہ دعائیں تو دیتا، تمہاری دنیا تو کامیاب ہوتی، ورنہ سگریٹ پینے میں کچھ بھی نہیں ہے تمہارا۔ اب دیکھو سامنے کیا آیت نمبر 220، فی الدنیا والآخرہ تو معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھیں گے آ کر یتیموں کے بارے میں، آپ یتیموں کے بارے میں ذرا انفارم کیجئے، ذرا ان کے بارے میں انفارمیشن دیجئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، بھائی ان کی اصلاح کرو۔ ذرا آیت پڑھ لیں، بعد میں آیت کو ترجمہ کرتے ہیں پھر سمجھتے ہیں۔ يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اللہ کہتا ہے جب یہ آپ سے آ کر یتیموں کے بارے میں پوچھیں، قل، آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا خیر ہے، یعنی ان کا خرچ دیکھنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے پڑھائی کا انتظام، یہ سب کام کیا ہے تمہارے لیے خیر کا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں ملا لوگے تو یہ تمہارے بھائی ہیں، تم بھائی بن جاؤ گے آپس میں۔ اور آگے دیکھو اللہ نے کیا کہا، واللہ، اللہ رب العالمین، یعلم، جانتا ہے، المفسد من المصلح، دنیا میں فسادی کون ہے، دنیا میں اصلاح کرنے والا کون ہے، دنیا میں خراب کرنے والا کون ہے، دنیا میں بنانے والا کون ہے، اللہ جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں، تمہیں پریشانی میں ڈال سکتا تھا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے اس کے اندر۔ دیکھو سب سے پہلی چیز یتیموں کے تعلق سے، دیکھو پہلے ایک آیت اتری تھی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب بھی بھٹکو نکو۔ تو صحابہ کرام کیا کرے، اپنے مال سے یتیموں کا مال الگ کر کو رکھ ڈالے۔ یہ الگ کرنے کی وجہ سے یہ مال سڑ رہا تھا، ان کا جو گوشت تھا وہ گوشت خراب ہو رہا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آپ کو سوال کرنے لگے، یسألونک، اے نبی
ذرا بتائیں یتیموں کے مال کا ہم آخر کرنا کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دیا، کہا کہ قل اصلاح لہم خیر، بھائی ان کی اصلاح کرو، ان کے مال سب کچھ ان کی مدد کرو، پڑھائی لکھائی کا انتظام کرو۔ اس کے بعد وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو ملا لوگے، یعنی ان کا مال اپنے مال سے ملا لوگے تو وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے، تو تم دونوں کا مال ملا کر جیسی اپنی ضرورت پوری کرتے ہو ویسے اپنے بھائی کی ضرورت بھی پوری کرو۔ ہاں اگر تم محتاج ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تو تم ان کے مال میں سے کچھ کھا بھی سکتے ہو، کچھ اپنے لیے استعمال بھی کر سکتے ہو، اس کے اندر کیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن تمہارا انٹینشن کیا ہے، جیسے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں ویسے ہی اپنے بھائی کی ضرورت بھی تمہیں پوری کرنا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی نیت کیا ہے، اللہ جانتا ہے تم سچی نیت سے ان کا مال ملا لیے ہو یا پھر ان کا مال ہڑپنے کے لیے تم ملا لیے ہو، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہارے اوپر تکلیف ڈال سکتا، مصیبت ڈال سکتا، تو لہٰذا یہ مصیبت آنے سے پہلے نا نیت درست کر لو، جیسا اپنے لیے سوچتے ہو ویسے اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو، جیسا اپنے بچوں کے پڑھائی لکھائی کا انتظام کرتے ہو ویسے ہی ان یتیم بچوں کے لیے بھی پڑھائی لکھائی کا انتظام کرو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سمجھ گئے؟ آیت آگے سمجھ میں؟ یتیموں کے تعلق سے پہلے ایک حکم تھا، اللہ رب العالمین نے کیا ہے دوبارہ اس آیت کو نازل کیا۔ اب آیت نمبر 221 آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ اکبر۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھو، بعد میں آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے مومن مرد خبردار مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنْ یہاں تک کہ وہ مومنہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تمہارے لیے ایک مومنہ ورکر، ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، گرچہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، کتنی ہی اٹریکٹیو کیوں نہ لگے، کتنے ہی تمہارے دل کو پسند کیوں نہ آ جائے، تمہارے لیے کیا ہے مشرکہ عورت کے مقابلے میں ایک مومنہ لونڈی بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اور آگے دیکھو وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، خبردار اے ذمہ داروں، اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کراؤ، حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، ایک مومن غلام، ایک مومن ورکر مشرک مرد کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، گرچہ مشرک مرد تمہیں کتنا ہی ہینڈسم کیوں نہ لگے، کتنا ہی رچ مین کیوں نہ لگے، کتنا ہی ویل سیٹلڈ کیوں نہ لگے، لیکن تمہیں کیا ہے ایک مشرک مرد کے مقابلے میں ایک مومن غلام ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک سب کے سب تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے، کیونکہ مشرک کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اگر تم بھی ان میں مل جاؤ گے تم بھی مل کر کے جہنم میں جاؤ گے، لیکن واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ رب العالمین لوگوں کو بلاتا ہے اپنی جنت کی طرف، اپنی مغفرت کی طرف، اور اللہ رب العالمین ویبین آیاتہ للناس، لوگوں کے لیے اپنی آیتیں ایسی اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر جائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا معلوم؟ کہ مسلمانوں کا کافروں سے رشتہ بہت جائز تھا، مسلمان مرد کافر عورت سے نکاح کرتے تھے سب کچھ، لیکن اللہ اس کو ختم کر کے کیا کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ رہندے، آپ کو کیا ہے مشرکہ عورت کو چھوڑ کر ایک مومنہ لونڈی کتنی بھی بدصورت کیوں نہیں رہندے، آپ کو اس کے مقابلے میں اگر چوائس دی جائے تو آپ آپ مومنہ لونڈی کو ایکسپٹ کریں، مشرکہ عورت کو ایکسپٹ نہ کریں۔ یہ آیت بہت کلیئر سے ہمارے سامنے پیغام دے دیتی ہے۔ ایک کسی نے ایک سوال بھی کیا تھا مجھ سے، ہمارے پاس صرف مشرک مرد ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم انہی سے شادی کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا مومن نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں؟
تو لہٰذا ایسے سارے لوگوں سے میں یہی جواب دوں گا کہ پوری زندگی اگر کوئی مومن مرد یا غلام کوئی بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اپنے آپ کو کنوارا رکھنا پسند کرو ایک مشرک مرد سے نکاح کرنے کے مقابلے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ مشرک آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، کیونکہ اپر ہینڈ اسی کا رہے گا۔ اگر آپ چلی جاؤ گی تو آپ پر ظلم زیادتی کر کے جھکانے کی پوری کوشش کرے گا، آپ جھک جاؤ گی وہاں پر، اس وجہ سے آپ بھی جہنم میں جا سکتی ہو۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کو، ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ دیکھو تمہاری زبردستی کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہاں پر آپ کے پاس آپشن بھی ہے کہ تمہارے ماں باپ تم پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ماں باپ کو بول سکتے ہو کہ جس پرسن کو آپ نے میرے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ رانگ پرسن ہے، اکارڈنگ ٹو شریعت کے مطابق اس سے نکاح میرے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ نکاح آپ اپنے ماں باپ کے اگینسٹ جا سکتے ہو، اپنے ماں باپ کی عزت احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تمہارے ماں باپ لمٹ کراس کر کے جب تمہیں شریعت کے اگینسٹ کام کرنے پر جب ابھارے تو آپ اپنے ماں باپ کی مخالفت کر سکتی ہیں، ان کی بات کو کاٹ کر اپنی بات پیش کر سکتی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اسے شادی کروں۔ آپ قرآن کی آیت رکھ کر دکھا دو، میں مشرکہ مرد سے، درگاہ پارٹی سے، درگاہ کے خبر کے سامنے جھکنے والے سے کبھی میں نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ نے خود منع کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا آپ اپنی بات پر ڈٹی رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ ایسا جوڑا آپ کے لیے لائے گا، ایسا پارٹنر آپ کے لیے لائے گا جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی ضد کے آگے مشرک مرد سے شادی بالکل نہ کرے۔ اور مردوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یار اگر مشرکہ عورت تمہیں خوبصورت لگتی ہے، جیسی بھی آپ کے دل کو لبھاتی ہے بھاتی ہے، تو آپ کیا ہے اس کی محبت میں آ کر اس سے نکاح مت کرے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ مشرکہ ہے، میرے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اپنا معبود مانتی ہے، میرے سامنے جھکتی تو ہے لیکن میرے ساتھ ساتھ اوروں کے سامنے بھی جا کر جھکتی ہے، تو لہٰذا آپ کو اس کو اپنانا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ صرف اور صرف مجھے اپنا لے تب جا کر آپ اس سے شادی کر سکتے ہو۔ بہت سارے پیغامات آپ کو مل جائیں گے، جتنا آپ غور کرو گے شادی کے تعلق سے اس آیت پر، آیت اتنی ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آج کے ایپیسوڈ کا ایک مختصر خلاصہ تھا، اتنی ہی آیتیں تھیں۔ خلاصے کے طور پر آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو جو معجزے اتارے تھے وہ معجزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ان کو یاد دلا دیا کہ انہوں بھی ایسی ڈیمانڈ کرے تھے، تم بھی ایسی ڈیمانڈ کرو گے تو میرا عذاب تم پر بھی آئے گا، تو لہٰذا حق دھرمی چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد کافر نہیں مانے، اللہ کا انکار کر دیے، آخرت کا انکار کر دیے، تو اللہ دنیا کھول دیا ان کے لیے، دنیا کھولا تو صحابہ کرام کا مذاق اڑانا اسٹارٹ کر ڈالے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کیا ہے اللہ سے دنیا تو مانگنی ہے، لیکن تکبر سے خالی دنیا، پراؤڈ سے خالی دنیا، شکر گزاری والی دنیا ہمیں اللہ سے مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری اللہ نے ایک تاریخ کو ذکر کر دیا وہاں پر، وہ تاریخ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال تک لوگ کیا توحید پر باقی تھے، اس کے بعد ان کے اندر شرک آ گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اکثر زمانے تک لوگ کیا توحید پر باقی تھے، اس کے بعد شخصیت پرستی آ گئی، اندھی تقلید آ گئی، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کچھ لوگ دوسروں کے سامنے جھک گئے، سجدہ کر لیے، انہیں اپنا سب کچھ مارنا چالو کر لیے، تو یہ امت فرقوں میں بٹ گئی۔ باقاعدہ نبی جیتے جی کہہ دیے تھے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور بھی ضرور میرے بعد تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے، ذراعًا بذراع وشبرًا بشبر، جیسے ایک ہاتھ کے برابر ہے، جیسے ایک بالشت ایک فیٹ کے برابر ہے، بالکل تم بھی کیا ہے ان کی اتباع میں کوئی کسر نہیں چھوڑو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ذب کے بل میں، کسی گھوڑ پڑ کے بل میں بھی جا کر گھس جائے وہ لوگ، آپ بھی ان کے اتباع کرتے ہوئے جا کر وہ سوراخ کتنا چھوٹا ہے نہ بلکہ نہیں دیکھتے بلکہ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں بھائی، یہی تو ہیں جن کی پیروی کریں گے آگے جا کر لوگ۔ آج لوگ انہی کو مان رہے ہیں، انہی کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بزنس میں سب انہی کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، اور بولتے کیا ہے انجوائمنٹ، خوشی، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے بھائی؟ انہوں خود اسلام کے اگینسٹ تھے تو اسلام کے اگینسٹ کام ہی کریں گے نا۔ اب ہمارے لوگ اپنے دل کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے اسلام سے اس کا کیا تعلق نہیں، سو انجوائے کیجئے، آپ کریے، کوئی بیس نہیں ہے اس کی۔ آپ ہیپی برتھ ڈے بھی منائیے، آپ سارے ڈیز منائیے، ٹیچرز ڈے، فادرز ڈے، مدرز ڈے، جتنے آپ کو منانا ہے آپ منائیے، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو لہٰذا ایسی کیا ہے، شیطان آ کر اچھا خاصا مائنڈ واش کر دیا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بول کے آپ ایزیلی یہود و نصارہ کے طریقے کو فالو کر لیے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ امت جو ایک تھی فرقوں میں بٹ گئی، بٹتے بٹتے ہزاروں فرقوں میں بٹ گئی۔ اے بس سمجھو، اس تاریخ کو اللہ ذکر کر کے آپ کو ایک ہونے کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، بٹو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ سب ختم ہو جائے گا، سارے لوگ آ کر تم پر اٹیک کر دیں گے دنیا کے اندر، آخرت میں تو جہنم کے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ڈر گئے، بہت سارے سوالات اللہ کے نبی سے کرے، مال کیسا خرچ کرنا، جنگ کیسا کرنا، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، کافر مسلمان سب آ کر اللہ کے نبی سے سوال کرتے گئے تو اللہ کے نبی کلیئر طریقے سے اس کا جواب دیتے گئے۔ دیکھو بھئی، خرچ کرنا ہے تو ماں باپ میں، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں خرچ کریں، اور جنگ کرنا ہے، دیکھو حرام مہینے میں، عزت والے مہینے میں جنگ تو حرام ہے، لیکن سامنے والا آ کر مار رہا ہے تو دیوانے بن کو مارا کھاؤنا کو، مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جب خود آگے سے لڑائی کا شروعات کر رہا ہے تو آپ بھی بالکل ان سے لڑیں، بلکہ وہ جو کام، جو فتنہ، جو وائرس پھیلا رہے ہیں نا، وہ اس جنگ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اخف الضرر جو ہوتا ہے نا، ہم اس کو اپنا لینا چاہیے۔ یہ بہت کم گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ خود آرڈر دے رہا ہے تم لڑو بول کر، اس میں گناہ بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کیا، شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں بیان کیا کہ یہاں پر پیسے لگانے سے بہتر ہے عفو میں پیسے لگاؤ، جو مال بچتا ہے غریبوں کی ہیلپ کرو اس مال کے ذریعے، دنیا میں بھی 4 لوگوں کا بھلا ہو جائے گا تمہارے لیے، 4 لوگوں کی دعائیں تمہیں مل جائے گی، وہی دعائیں تمہیں دنیا میں کامیاب بنائے گی، اور آخرت میں اس مال کو ڈبل ٹربل فوربل کر کے میں تمہیں دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت اہم بات یہ تو یتیموں کے بارے میں بتائی کہ ان کے بارے میں کیئرفل تمہیں رہنا ہے، لہٰذا ان کے مال کو اس نیت سے نہیں لینا کہ ہڑپ لینا، پورا ان کا مال خرچ کرنا، اپنا مال چھپا لینا، نہیں، بلکہ دونوں کا مال ملا کر جیسا اپنے لیے خرچ کرتے ہو ویسا ان کے لیے۔ اور آخری آیت نکاح کے تعلق سے، اگر تم جان بوجھ کر ایک مشرکہ سے نکاح کر لیے، تمہارا نکاح اپنے آپ ختم ہو جائے گا، جب تک تم اس نکاح میں باقی رہو گے آپ زنا ہی کرتے رہو گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور مشرکہ عورتوں سے بھی یہ پیغام دے دیا کہ تم مومنہ، تم کیا ہے، یعنی مومنہ عورتوں سے بھی یہ پیغام دے دیا گیا ان کے ولیوں سے کہ تم اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا نکاح کیا ہے، مشرک مردوں سے مت کراؤ۔ ایک پوائنٹ یہاں پر نوٹ کرو، اسلام میں کورٹ میرج جائز نہیں، دلیل مل گئی یہاں پر۔ عورت اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، ایک ولی کی ذمہ داری، ایک ولی کی رضامندی بہت ضروری ہے، بغیر اس کے ولی کے ایک عورت کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ لا نکاح الا بولی، شریعت نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام میں کورٹ میرج کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، میرج جو بھی ہوگی ولی کی رضامندی سے ہوگی، لڑکا لڑکی کی رضامندی سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ چند باتیں تھی آج کے ایپیسوڈ میں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو جتنی بھی باتیں آج ہم نے سنی ہیں، اللہ سن کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں باقی رکھ، اسلام والا ایمان والا بنا کر باقی رکھ۔ اللہ جب اس دنیا سے ہماری موت ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی، آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔